نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ ہر کوئی خیر سے، خیریت سے اور اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے ہوگا۔ تو کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 تک دیکھا تھا، تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 95 سے دیکھیں گے۔ تو اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 95۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اب ہم نے کل آیت نمبر 94 میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ مدینہ کے یہود سے کہہ دیں، کیونکہ مدینہ کے یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اور ہم جو ہے انبیاء کی نسل میں سے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، تو ہم جو ہے یوں ہی بخشے جائیں گے، اور ہمیں جہنم کی آگ جو ہے وہ صرف چند روز ہی چھوئے گی، جتنے دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ آخرت کا گھر اتنا اچھا ہے، تو دنیا میں تو یہ بہت برے حال میں ہیں۔ فباؤن بغضب علی غضب، ہم نے پیچھے پڑھا یہ بات کہ وہ غضب پر غضب کے اللہ تعالیٰ کے شکار ہو گئے تھے، تو دنیا میں تو ان کی حالت بہت ہی بری ہے، بہت ہی زیادہ پست حالی میں اور بدحالی میں جی رہے ہیں۔ تو پھر یہ مرنے کی آرزو کیوں نہیں کرتے، مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آخرت جو ہے وہ تو بہت اچھی ہے ان کے خیال سے ان کی، تو پھر تو ان کو آخرت کی تمنا کرنی چاہیے، موت کی تمنا کرنی چاہیے، تاکہ یہ جلد از جلد دنیا کی تکلیفوں بری، اذیتوں بری زندگی سے چھٹکارا پا کر راحت اور آرام کی زندگی جو ہے، یا موت کے بعد کی جو زندگی ہے راحت اور آرام کی، وہاں موت کے بعد جنت میں جا سکیں اور وہاں کی راحت اور آرام جو ہے اس سے سکون پا سکیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، یعنی ان کے برے اعمال، یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیلنج کا جواب خود ہی دے رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں اور ان کا انجام کیا ہے۔ ان کو اپنی برائیوں کا پتہ ہے کہ ان کے اعمالوں کی وجہ سے ان کی آخرت خراب ہے، اس وجہ سے یہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ جینا چاہیں گے، یہ موت کی کبھی بھی خواہش یا تمنا نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ کیوں انسان جو ہے وہ موت کی خواہش کیوں نہیں کرتا؟ اب میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، انسان جو ہے جتنی اس کو دنیا سے محبت ہوگی اور جتنے اس کے اعمال برے ہوں گے، وہ دنیا میں اتنا ہی زیادہ کھپتا جائے گا اور وہ موت سے دور بھاگے گا۔ موت کا نام ہی اس کے لیے بہت بڑا ڈر اور خوف ہوگا، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ تو جب ایک اہل ایمان جس نے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کی ہوگی اور وہ دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے کہ قید خانہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے قید خانہ، تو جب اس نے آخرت کی زندگی کی تیاری کی ہوگی تو اس کے لیے موت جو ہے وہ تو خوشخبری ہوگی کہ اسے دنیا سے سکون، دنیا کی زندگی سے چھٹکارا مل کر آخرت کی سکون اور راحتوں بھری پر آسائش جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتوں بھری جو ہے اس میں زندگی میں اس کو داخل کر دے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو اپنی بدعمالیوں کا پتہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، بلکہ تم ان کو اور لوگوں سے زندگی کے کہیں زیادہ حریص پاؤ گے، یعنی دوسرے لوگوں سے بھی زیادہ حریص پاؤ گے، یہ زیادہ سے زیادہ جینا چاہیں گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ جو ہیں یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ کیوں؟ یہود کی موت کی تمنا نہ کرنے کی 2 بڑی وجوہات تھی، ایک تو ان کے برے اعمال تھے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ان کی لمبی زندگی کی حرص۔ ان کو میں نے آپ کو بتایا نا، ان کے پاس دولت پیسہ جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، صرف یہ بزدل قوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے اس کی بھی زیادہ حرص ہے ان کو کہ زیادہ سے زیادہ یہ دنیا میں رہیں، زیادہ سے زیادہ جئیں، اور دوسرا ان کے اعمال بھی برے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کی آخرت خراب ہے، اس لیے یہ کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کریں گے، یہ زندگی کے مشرکوں سے زیادہ حریص بنیں گے،
اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک جو یہود میں سے ہے یہ یہی خواہش کرے گا کہ یہ 1000 سال جیے، لیکن ایک بات جو ہے وہ یہ جان لیں کہ اگر یہ 1000 سال بھی جی لیں گے تو یہ ان کی زندگی جو ہے انہیں اس عذاب سے چھڑا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہر وہ عمل جانتا ہے جو انہوں نے اس دنیا میں کیا ہے، اور اس کی سزا ان کو آخرت میں ملے گی، چاہے یہ یہاں پر 2 روز جی لیں چاہے 1000 دن جی لیں، ان کو ان کے برے اعمال کی سزا مل کے ہی رہے گی۔ ٹھیک ہے، ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ جو دنیا میں جتنا زیادہ کھبے گا اس کا دل یہاں پہ اتنا ہی زیادہ لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا دل کہاں لگتا ہے؟ انسان کا دل وہیں لگتا ہے جہاں اس نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، جہاں اس نے اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنا دولت، اپنی زندگی سب کچھ اس نے لگایا ہوتا ہے، وہیں پہ اس کا دل لگتا ہے۔ بزنس مین جو ہے اس کا دل کہاں لگتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا اس انویسٹمنٹ میں دل لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، عورت کا دل کہاں لگتا ہے؟ اس کا دل جو ہے اس نے کہاں انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے؟ عورت نے گھر میں انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، تو عورت کا دل جو ہے گھر میں لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس نے جتنی زیادہ دنیا اکٹھی کی ہوتی ہے نا اس کا مرنے کو دل نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اتنا سب کچھ اکٹھا کیا اور میرے مرنے کا وقت آ گیا، نہیں میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ جبکہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں، ایمان والے جو ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی آخرت جو ہے اس کے لیے نیک کمال اکٹھے کیے ہوتے ہیں، جب انہیں موت کا پتہ چلتا ہے، انہیں یعنی یعنی ان کی نزع کا وقت آتا ہے، ایک تو ان کی جان بھی بہت آسانی سے نکلتی ہے، دوسرا اس وقت ان کو خوشی ہوتی ہے کہ میں چھوٹے سے بڑے گھر میں چلا جاؤں گا، خوشیوں بھری اور راحت بھری زندگی میں چلا جاؤں گا، آرام اور سکون سے رہوں گا۔ دنیا کی زندگی میں تو صرف پریشانیاں اور مشکلیں ہی ہوتی ہیں اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے پیچھے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ ہمیں خود کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا ہمارا دل دنیا میں زیادہ لگتا ہے؟ کیا ہم نے اپنی آخرت کے لیے اعمال جو ہیں وہ اکٹھے کیے ہیں ہمیں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص باہر کے ملک رہتا ہے تو وہ اچانک اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تم جلد از جلد اس ملک سے باہر نکل جاؤ، اسے آرڈر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب اسے آرڈر آتے ہیں ملک سے باہر نکلنے کے، تو جس شخص نے تو زیادہ مال اکٹھا نہیں کیا، تو وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کی ہوتی، نہ اس نے پیسہ لگایا تو نہ دولت لگائی ہوتی ہے، نہ اس نے گھر خریدا ہوتا، اس کے لیے وہاں سے نکلنا جو بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جس نے وہاں پہ گھر بھی خریدا ہوا ہے، اس کے وہاں پہ اکاؤنٹس بھی ہیں، وہاں پہ اس کا بزنس بھی ہے، وہاں سے اس کا نکلنا جو ہے وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس شخص نے جتنی زیادہ دنیا لگائی ہوتی ہے، دنیا میں وقت لگایا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آخرت جو ہے وہ اتنی زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ جس شخص کو یہ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہر شخص کو یہ سوچ کر عمل کرنا چاہیے کہ میری موت جو ہے وہ میرے نزدیک ہے۔ اب میں اگر یہ سوچوں کہ میرا مرنا جو ہے یا میری موت جو ہے وہ 5 یا 6 دن کے بعد ہو جائے گی، میرے پاس صرف 5 یا 6 دن عمل کرنے کے، تو میں اس میں اچھے سے زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ لیکن اگر میں کہوں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، کر لیں گے، دنیا میں جی لیں، ابھی تو عمر ہی کیا ہوئی ہے، بوڑھے ہوں گے تو حج بھی کر لیں گے، بوڑھے ہوں گے تو دین بھی سیکھ لیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے، کیا آپ کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے یا میرے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں بوڑھے ہونے تک زندہ رہوں گی؟ مجھے زندگی کی اتنی مہلت دے گی کہ میں بوڑھی ہو جاؤں؟ کسی شخص کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سوچ کر عمل کرنے ہے کہ ہماری موت جو ہے وہ ہمارے نزدیک ہے۔ صرف اسی صورت میں ہمارا دل جو ہے اللہ کے کلام سے لگے گا، اللہ کی باتوں کو سننے کو کرے گا، جب ہم اپنی موت کو اپنے نزدیک پائیں گے۔ اور جب ہم کہیں گے کہ بڑا وقت پڑا ہے، کر لیں گے، دنیا میں تو جی لیں، تو دنیا میں ہم اتنا ہی کھوتے جائیں گے۔ جتنا ہم دنیا میں کھوتے جائیں گے ہماری خواہشات بڑھتی جائیں گی، اور جتنا ہم خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے لگیں گے، ہم ظاہر سی بات ہے اپنی موت تو ہمارے نزدیک آ رہی ہے دن بدن، لیکن ہم اس خوش فہمی میں رہیں گے کہ ہماری موت بہت سے دور ہے، ہم سے بہت دور ہے، کر لیں گے موت کی تیاری، کر لیں گے دوسری زندگی کی تیاری۔ ابھی ہم گھر تو بنا لیں، ابھی ہم پیسہ جوڑ لیں، ابھی ہم اپنے گھر کو تو سجا لیں، ابھی ہم تھوڑے سے پیسے جوڑ لیں، بچوں کی شادی کرنی ہے، حج پھر کر لیں گے۔ تو یہ باتیں جو ہیں انسان کو دنیا میں کھباتی ہیں۔ آپ دیکھیں، بالوں کو اگر ٹرم کیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن بالوں کو اگر روٹ سے پلک کیا جاتا ہے یا ویکس کیا جاتا ہے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ بال جو ہیں روٹس میں بہت زیادہ جو ہیں وہ کھبے ہوتے ہیں، وہاں سے ان کو نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمان والے کا دل جو ہے وہ دنیا میں صرف اوپر ہوتا ہے، وہ دنیا سے جاتے ہوئے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جو دوسرا شخص ہوتا ہے جس نے دنیا میں اپنی زندگی کھپائی ہوتی ہے، اس کو مرتے وقت بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی آخرت اچھی نہیں ہے۔ تو
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں موت کا خوف پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے، اس قرآن کو ہمارا قبر کا ساتھی بنا دے اور اس قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل من کانا عدو لجبریل فإنہ، کہہ دو کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک بات ہے کہ پہلی جو قومیں تھیں ان پہ عذاب جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لے کے آتے تھے اور اللہ کے حکم سے لاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی شریعت یا یہ کتاب انجیل توریت ان سب کے احکامات جو ہیں یہ بھی جبرائیل علیہ السلام ہی لاتے تھے، تو وہ اللہ کے حکم سے لاتے تھے۔ تو پچھلی قومیں جو ہیں ان کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ ہم جبرائیل علیہ السلام کو پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ ہم پر عذاب لاتا رہا ہے، اس کے علاوہ یہ ہمارے لیے مشکل احکامات لاتا رہا ہے شریعت کے، توریت کے، انجیل کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ یہ کام صرف میرے حکم سے کرتے تھے۔ اب اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس میں آپ کے اور میرے لیے کیا بات ہے، اس میں آپ کے لیے اور میرے لیے سیکھنے کی بات یہی ہے کہ کبھی کسی اللہ والے سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ دشمنی کو اپنے ساتھ دشمنی سے تعبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یا اللہ کا احکام جب کوئی شخص دوسرے کو پہنچا رہا ہے تو اس کے ساتھ دشمنی کی جائے۔ یہ بات تو ایسے ہی ہوئی نا جیسے کوئی پوسٹ مین کے خلاف ہو جائے، حالانکہ پوسٹ مین جو لیٹر لا رہا ہے وہ تو اپنا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیٹر میں اگر بل ہے کہ آپ نے یہ بل اتنے پیسے پے کرنے ہیں تو اس کا پوسٹ مین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ پوسٹ مین سے دشمنی کرنے لگ جائیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہے کہ حکم اللہ کا ہی چلتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو شخص پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے نا وہ صرف اللہ کے پیغام کو لا رہا ہوتا ہے اور لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے، وہ اس میں اپنی مرضی سے کوئی احکامات نہیں کر سکتا یا اپنی مرضی سے کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں کیا سوچنا ہے، کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں پر یہ اترتا ہے، کیا ہمارے دلوں پہ اثر کرتا ہے یا ہم صرف اس کو اوپر سے پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ نے ابھی قرآن پڑھنا شروع کیا تو کوشش کیجیے کہ اس قرآن کو دل سے پڑھیں، دماغ سے پڑھیں گے تو یہ اوپر سے ہو کے گزر جائے گا، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، اور اگر کچھ سمجھ نہیں آتا یا کوئی بات اللہ تعالیٰ کی حکم جو ہے وہ آپ کو نہیں سمجھ آتا تو اس کو چھوڑیں اور آگے چلیں، یہ نہیں کہ وہیں پہ چھوڑ دیں کہ مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تو میں نے اس سے آگے چلنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ایک حکم کو مانیں گے اللہ کے تو آپ کا آگے اللہ تعالیٰ کے مزید احکامات کو ماننا آسان ہو جائے گا، آپ کا دل کرے گا مزید احکامات ماننے کو اللہ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچ کے آپ پڑھیں کہ یہ میرے دل پر اثر کر رہا ہے، کیا میرے دل پر اس کا اثر ہو رہا ہے، کیا میں اللہ کی آیات جو ہے خوف کی پڑھ کر یا جہنم کی آیات پڑھ کر میرا دل جو ہے وہ خوف سے کانپتا ہے، خوف سے لرز اٹھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جو آیات مجھے خوشخبریاں دے رہی ہیں تو کیا میرے اعمال میں اس سے کوئی تبدیلی آئی ہے، کیا میں نے اپنے اعمال جو ہیں ان میں کچھ رد و بدل کی ہے، کیا میں نے اپنی آخرت کی تیاری کچھ کرنی شروع کی ہے۔ اگر مجھے اس وقت موت آ جائے تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ساتھی بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں بخشے، اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو نہ دیکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بارے میں یہ بات کی تھی جس کا مفہوم ہے کہ میں بھی اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت میں جاؤں گا بشرطے کہ اللہ کی رحمت نہ ہو، تو اللہ سے اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے، اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی میں نے آپ سے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحیم ہوگا، اس کی یہ صفت جو ہے یہ سب سے زیادہ قیامت کے دن غالب ہوگی، تو اللہ سے اس کی رحمتیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ آپ ہیں، میں ہوں، تو ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ ہمیں جب تک ہم اس قرآن کو نہیں پڑھیں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے، کیا وہ گناہ کا کام ہے، اس سے ہمیں اجر مل رہا ہے یا گناہ مل رہا ہے، وہ کیا ہمارے کھاتے گناہوں کے بھر رہا ہے یا ثواب میں ہمارے اضافہ ہو رہا ہے یا ہمارے اجر میں ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بشارت ہے اور خوشخبری ہے جنتوں کی، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو بڑھا دے، ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کر دے۔ علامہ اقبال کے والد نے ایک دفعہ ان سے کہا تھا کہ تم بھی قرآن کو ایسے پڑھو جیسے تم پر نازل ہو رہا ہے، تو آپ بھی قرآن کو ایسے پڑھا کریں جیسے یہ آپ کے دل پر نازل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب تک قرآن جو ہے وہ دل پہ نازل نہ ہو، دل پہ اثر نہ کرے تو تب تک
بڑی بڑی سب تفسیریں جو ہے نا وہ آپ کا پڑھ لینا یا سن لینا جو ہے وہ آپ کے لیے بیکار ہے، ان سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا جب تک آپ کا دل نہ چاہے۔ تو اپنا دل جو ہے وہ اللہ کے حکموں سے منور کرنے کے لیے یا اللہ کے حکموں کو سننے کے لیے تیار کریں۔ اللہ کے حکموں کو، جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے نا اللہ کا کوئی حکم سن کر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی باتیں اس کے دل میں مزید بھی داخل ہوتی جاتی ہیں۔ اور جب انسان یہ 10 منٹ نکالتے ہوئے سوچتا ہے نا کہ میں 10 منٹ نکالنا بہت مشکل ہے میرے لیے، میں یہ 4 آیتیں بھی کس طرح پڑھوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر بہت مشکلات ہیں۔ خدا را خود کو اس قرآن سے جوڑ لیں، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے۔ آپ کے سننے کا اور میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔